بخارا کے شہر میں ایک انتہائی خوبصورت اور بھولا بھالا بچہ وہ رو رہا تھا۔ اس کے قریب سے ایک فقیر گزرا۔ فقیر نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ بچہ کہتا ہے کہ اس کے مالک نے اسے انگور لانے کے لیے پیسے دیے تھے، لیکن پیسے گم ہو گئے۔ اب میں مالک کے پاس کیسے جاؤں؟ فقیر نے شفقت کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اسے مطلوبہ پیسے دیے۔ وہ پیسے لے کر بہت خوش ہوا اور بچے نے کہا کہ میں آپ کا کوئی کام کر دوں؟ بچہ چھوٹا تھا۔ فقیر نے مسکرا کر کہا کہ جب بادشاہ بن جاؤ تو فقیروں کا بہت خیال کرنا ہے۔ یہ بات کہہ کر فقیر چلے گئے۔ اس شخص کی کہانی وہ بالکل حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ری پلے تھا۔ اس کا باپ سردار تھا، ترکمانستان سے اس کا تعلق تھا، اور اس کا باپ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ یہ بچہ بہت ذہین تھا اور بہت زیادہ دانائی کی باتیں کرتا تھا، لیکن چھوٹا تھا۔ والد ہر وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح جس طرح وہ یوسف کے ساتھ کرتے، اس کا باپ بھی اس سے بہت محبت کرتا اور اس سے مشورہ لیتا۔ اس کے بھائیوں کو بہت جلن ہوئی، وہ اس سے بہت حسد کرتے تھے، اور ایک دن ان بھائیوں نے اس سے گھوڑے دکھانے کے لیے، بچے کو گھوڑوں کا جنون تھا، گھوڑے دیکھنے کا، بھاگتے ہوئے گھوڑے۔ بھائیوں نے کہا کہ تمہیں بہت زیادہ گھوڑے دکھائیں گے۔ وہ اس بچے کو ساتھ لے گئے اور جا کر بازار میں بہت اچھی قیمت پر بیچ دیا، اور گھر آ کر جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سٹوری سنائی تھی، وہی غلط ملت کہانی سنا دی۔ اب یہ بچہ مسلسل بکنا شروع ہوا۔ بکتے بکتے یہ عراق آ گیا۔ عراق میں بہت بڑے بڑے جو استاد تھے، صوفیات تھے، ان کو دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ بچہ بہت پرہیزگار تھا۔ عراق سے یہ بچہ بکا اور غزنی آ گیا۔ غزنی میں اس نے بہت سارا جو ہے وہ عرصہ گزارا۔ پھر یہ دہلی پہنچا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو اور اس کے ایک اور ساتھی کو علم دیکھ کر، شکل دیکھ کر، کیونکہ اس کی شکل بہت پیاری تھی، دانائی دیکھ کر قطب الدین ایبک نے 1,00,000 دینار ادا کر دیے، 1,00,000 دینار، اور اس کو اس طرح اپنا بیٹا بنا لیا جس طرح قطب الدین ایبک کو شہاب الدین غوری نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اس بچے کا نام شمس الدین التمش تھا، اور یہ متقی، سخی اور بہت عادل حکمران بنا۔ اس کو قطب الدین ایبک نے اپنی بیٹی دی۔ یہ قطب الدین ایبک کا داماد بنا اور اسے دہلی کا سربراہ بنایا گیا۔ لیکن اس کے دربار میں ہر وقت جو ہے وہ علماء، ہر وقت پڑھے لکھے اور سنجیدہ لوگ موجود ہوتے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو قطعی طور پہ حکمرانی کا شوق نہیں تھا، اور اسی کے بارے میں واقعہ ہے کہ قطب الدین بختیار کاکی جو بہت بڑے ولی تھے، ان کو مل چکے تھے شمس الدین التمش اور ان پہ بیعت تھے۔ انہی کے بارے میں قصہ ہے کہ جب قطب الدین بختیار کاکی کا انتقال ہوا تو ان کے
ایک مرید نے وصیت پڑھ کر سنائی۔ وصیت یہ تھی کہ جس شخص کی تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو، جس شخص کی فجر قضا نہ ہوئی ہو، جس شخص کی عصر کی 4 سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں، اور جس شخص کی تکبیر اولا کبھی فوت نہ ہوئی ہو، وہ شخص جنازہ پڑھائے گا۔ ہجوم پہ سناٹا چھا گیا۔ اس وقت ایک نقاب پوش آگے بڑھا۔ اس نقاب پوش نے کہا کہ میں یہ 4 شرائط پوری کرتا ہوں۔ اس شخص نے قطب الدین بختیار کاکی جیسی پرسنالٹی کا جنازہ پڑھایا، اور جب اس نے نقاب الٹا تو دنیا حیران رہ گئی۔ وہ ہندوستان کا حکمران شمس الدین التمش تھا، جو کہ ایک غلام تھا جو آدھی دنیا میں بکا اور پھر سربراہ بنا ہندوستان کا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری اس شخص نے رپیٹ کی، جس طرح وہ الجزیرہ کے قید خانے سے عزیز مصر بنے تھے، یہ شخص غلامی سے ہندوستان کا سربراہ بنا۔ خدا نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے، کیا کرتا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا، انسان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ مانگتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ناممکن ہیں۔ یہ جب 9-10 سال کا بچہ تھا تو اس کے بارے میں ایک ولی نے کہا تھا، اس کے چہرے پہ سلطانی کا نور ہے۔ پھر وہ سلطان بنا، اور جب اس کو انگوروں کے لیے ایک فقیر نے پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ جب بادشاہ بننا تو فقیروں کا خیال کرنا، ساری عمر یہ خود بھی فقیر رہا اور اتنا سخی تھا، ساری عمر یہ فقراء کی، مساکین کی اور یتیموں کی کفالت کرتا رہا۔ حالانکہ یہ غلام نہیں تھا، لیکن جگہ جگہ پہ بکا۔ شمس الدین التمش، ان کے بارے میں اگر موقع ملے تو لازمی پڑھنا ہے۔ میں نے آپ کو ہنٹس دینے تھے کیونکہ ویڈیو پھر بہت پھیل جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 29 اکتوبر اور دن ہے بدھ کا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 1-2 دن بعد پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم نومبر جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ اگر اصولاً اور قانوناً دیکھا جائے تو چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد 4 اسٹار جنرل ہیں، اور آئینی بینچ کے سربراہ حاجی امین الدین خان، یہ تینوں جو ہے وہ گھر جا رہے ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ ہو سکتا ہے پاکستانی نومبر میں عید منا لیں اگر یہ گھر چلے جائیں۔ لیکن جنرل عاصم منیر، جس طرح میں نے بتایا ہے کہ وہ کوئی اور پلان رکھتے ہیں، بقول جاوید ہاشمی کہ ان کا 10 سال کا پلان ہے، کوئی کہتا ہے ان کا 20 سال کا پلان ہے۔ جاوید ہاشمی نے یہ بھی کہا ہے کہ ضیاء کا جو پلان تھا وہ 30 سال کا تھا۔ پھر C-130 اور آموں کی پیٹیاں، بھاولپور، بستی لال کمال، وہ سارا کچھ آپ کو یاد ہوگا۔ واللہ خیر الماکرین۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ خبرنامہ اور ویلاگ شروع کریں، آپ سے وہی درخواست ہے کہ آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری وزادار یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں۔ بہت پیارے پیارے کومنٹس کرتے ہیں میرے ویورز، اور اس کے علاوہ اگر آپ سبسکرائبرز ہیں تو آپ کی بڑی مہربانی، آپ سنتے ہیں، ورنہ ہمیں تو گھر والے بھی نہیں سنتے۔ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، نوجوانوں تک پیغام پہنچا دیں۔ کوئی واقعہ شاید کلک کر جائے، کوئی سٹوری شاید کلک کر جائے اور وہ اپنا ٹریک چینج کر لیں، وہ
ذرا سوچنے پہ مجبور ہو جائیں تو پھیلا دیا کریں. اور آخری بات یہ کہ جو میرے ہارڈ کور فین ہیں وہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں. لیکن آج ایک ویور کی جو ہے وہ فرمائش پوری کرنی ہے. انہوں نے میرے احتجاج نہ کرنے پر احتجاج کیا ہے. نام میں نہیں لیتا، نام ویسے مجھ سے پڑھے بھی نہیں جاتے، میری آنکھیں اتنی کمزور ہیں کہ مجھ سے وہ چھوٹے چھوٹے نام پڑھے بھی نہیں جاتے. لیکن ان کی فرمائش پہ اج کالا جوڑا پا ساری فرمائش تے اس نظام کے منہ پر، اس نظام کے چہرے پر، اس نظام کی ڈیٹ آف برتھ پر، اس نظام کو لانے والوں پر یہ میں نے فرمائش پوری کر دی ہے اپنے محترم ویور کی. امید ہے کہ اب وہ میرے خلاف احتجاج نہیں کریں گے. عالمی بینک نے جو ہے وہ خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں مزید مہنگائی ہو سکتی ہے. قمر زیدی ہیں، ایک صحافی ہیں، انہوں نے بڑی ہمت کی ہے کہ یہ مارکیٹ میں چلے گئے ہیں. مارکیٹ میں انہوں نے سروے کیا ہے تو وہ ٹویٹر پہ پڑا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو، کیونکہ بار بار نا وہ بیپ لگانی پڑتی ہے. جو لوگوں نے معاشی ترقی اور ملک ترقی کر گیا ہے اور کہاں پہنچ گیا ہے واپس بھی نہیں آ رہا، وہ لوگوں نے بتایا ہے حکومت کو. لیکن جو ہے نا وہ عالمی بینک کہتا رہے. میں نے آپ کو کہتا ہوں کہ آلسیاں نہ پنڈ وہ پھدواں لٹ گدائی. وہ لیٹے رہے، آلسی لیٹے رہے، خراٹے لیتے رہے، اور پھدوؤں نے جو ہے نا جن کو لوٹنا بھی نہیں آتا تھا انہوں نے لوٹ لیا. مہنگائی بڑھ جائے گی تو کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے کہ لتر مارنے والے بندے بڑھائیں. باہر تو ہم نے نکلنا نہیں ہے، ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے احتجاج نہیں کرنا، ہم نے ان کو چیلنج نہیں کرنا. اور سب سے بڑا جو ان کے ہاتھ میں ہتھیار آ گیا ہے سیلاب کی وجہ سے. سیلاب سے پہلے کیا صورتحال تھی یہ آپ لوگ بتا دیں. اگلی خبر یہ ہے کہ اگر ایران پہ حملہ نہ کرتے تو ایران ایٹم بم بنا چکا ہوتا. یہ فرمایا ہے جو پیٹ کے ہلکے ہیں، جو نوسر باز ہیں، عورتوں سے بھی گئے گزرے ہیں. عورتوں سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ عورتیں باتیں ذرا ادھر ادھر بتاتی رہتی ہیں نا، میری ماں بہنیں بیٹیاں، میرا مطلب تو یہ ان سے بھی گئے گزرا ہے. اس کے پیٹ میں بات نہیں رہتی. اور یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور بدقسمتی سے امریکہ کا صدر ہے. یہ کہتا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا چکا تھا اگر ہم نے حملہ نہ کیا ہوتا. حالانکہ علی خامنہئی آج سے 3-4 دن بلکہ ہفتہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ خوابوں کی زندگی میں رہتا ہے، خوابوں میں رہنا چاہتا ہے تو رہتا رہے، ہمیں کوئی اعتراض ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو مطلوبہ افزردہ یا انریچڈ جو ہے نا یورینیم تھی وہ اسی طرح ہے جس طرح ہمارے پاس تھی. بہرحال یہ اس نے ٹرا مارا ہے. ٹرا آپ کو بتایا تھا ہمارے ہاں میری زبان میں بڑے جھوٹ کو ٹرا کہتے ہیں یا ٹھشا کہتے ہیں. بڑے میرے 2 فیوریٹ جو ہے نا وہ یہ 2 الفاظ سیکھ لیں. پاکستان میں رہنا ہے تو ٹرا اور ٹھشا. وزیر اعظم ٹھش کرے گا، وزیر خزانہ ٹر کرے گا. یہ ٹرا اور ٹھشا ذرا بڑے جھوٹ کو کہتے ہیں. تو یہ جہاں بھی جاتا ہے تو یہ ٹرے اور ٹھشے مارتا ہے. اس کے بعد گرمیوں میں بجلی نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے بلز دیکھے، اب دیکھیں. سردیوں کی آمد ہے. گیس کمپنیوں نے 28.62% اضافے کا مطالبہ کیا ہے. 28.62%. عمران خان کے دور کے گیس کے بل نکال لیں، دیکھ لیں، ابھی گیس کے بل نکال لیں. اور یہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ 28.62% اور اضافہ کیا جائے. ٹھیک ہے جی، کر دیں. اس کے بعد علی مین گنڈاپور، آج جو ہے نا وہ جنگ نے خبردار کیا ہے، بلکہ پی ٹی آئی والوں کو ایک قسم کو خوش کیا ہے. اور علی مین گنڈاپور پہ پہلی دفعہ بہت پیار آیا ہے. وہ اس لیے کہ گنڈاپور عہدہ چھوڑنے سے پہلے 9 مئی کا جو ستیہ ناش کر گئے ہیں KPK میں، یعنی وہ تقریباً تمام کیسز کو ٹھکانے لگا گئے ہیں، یعنی واپس لے لیے ہیں. یہ انصار باسی رئیس المنافقین، اور اس کو بڑی تکلیف ہے کہ جی یہ کیوں کر گیا علی مین گنڈاپور. بہرحال یہ کہا گیا ہے کہ علی مین گنڈاپور جو ہے وہ 80% بلکہ 90% مقدمات ختم کروا دیے جو پشاور میں تھے. کوئی تقریباً 400 کے قریب مقدمات تھے، ان میں سے 80% علی مین گنڈاپور نے ختم کر دیے تھے. بڑی اچھی بات ہے جی. اس کے بعد اگلے سال دبئی نے اعلان کیا ہے کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ساتھ ایک اور ایئرپورٹ بنے گا، اور 2026 کی پہلی سہ-ماہی میں آپ کو اڑنے والی ٹیکسیاں جو ہے وہاں سے ملیں گی. یہ ہمارے لیے پیغام بھی ہے. یہ ننگے پیر پھرنے والے بدو، یہ جو ہے نا چور
کسی دور میں ریگستانی یہ جو ہے نا وہ اونٹ چراتے، اب وہاں پہ ٹیکسیاں اڑیں گی، ٹیکسیاں یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تمام کلینکس کا نام جو ہے نا وہ مریم نواز رکھ دیا گیا ہے، اس سے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بہرحال یہاں پہ نام شام چلتے رہتے ہیں، اس کی تختی اکھاڑو اس کی لگاؤ، اس کی اکھاڑو اس کی لگاؤ، یہ دبئی نے اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل کی گزشتہ دنوں کی بمباری میں 91 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، 91۔ اور یہاں پہ کہ جی بڑی سعادت ہوگی، پاکستانی فوج جائے، بڑی سعادت ہے اور یہ قسمت والوں کو ملتی ہے، اور یہ معاہدہ ہے، یہ ٹرمپ جو ٹرے مارتا ہے، یہ 100 فلسطینی شہید ہو گئے کہ ہمیں جی لاشیں نہیں دے رہے، لاشیں، زندہ بندے بھی نہیں، لاشیں۔ اسرائیل کہتا ہے ہمیں لاشیں نہیں دے رہے، جو ہمارے وہ حرام ہوئے تھے فوجی، تو وہ لاشیں نہیں دے رہے۔ بہرحال جی یہ 100 فلسطینی شہید ہو گیا۔ اس کے بعد حوالدار سپیکر ہے ایاز صادق، یہ شریف خاندان کے گھر کا بٹ مین ہے۔ یہ محمود خان اچکزئی کو بجائے اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے کے اس نے ریکارڈ منگوا لیا ہے محمود خان اچکزئی کی تقریروں کا، کہ جی فوج کے خلاف کتنی باتیں کی ہیں اور عدلیہ کے خلاف کتنی باتیں کی ہیں۔ تو اس حوالدار کو بتانا تھا کہ جب یہ اسمبلی میں بھونک رہا تھا کہ جنرل باجوہ کے ماتھے پہ پسینہ تھا، ٹانگیں کانپ رہی تھی، ہلکی ہلکی شلوار بھی گیلی تھی، ریکارڈ پہ اس نے کہا تھا سٹنگ آرمی چیف کو، یہ اسپیکر بنا بیٹھا ہے اور محمود خان اچکزئی کی تقریروں کو ریکارڈ منگا رہا ہے۔ بہرحال جہاں چلتا ہے سب چلتا ہے، آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے، یہ پاکستان میں فارمولہ ہے، یہ جس طرح وہ کبوتر نکالتے ہیں، یہ جرنیل یہاں پہ ڈال کے دہشت گرد، پھر یہاں پہ شبڑم 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 کر کے وطن دشمن، پھر یہاں پہ جو ہے نا شبڑم 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 یہ ملکی سلامتی، یہ سارا کچھ چورن ادھر چلتا رہتا ہے۔ اب یہ حوالدار سپیکر ہے۔ اس کے بعد سہیل خان آفریدی نے کہا ہے کہ جو کولیکٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، جو بے گناہ افراد مارے جاتے ہیں ڈرونز میں یا فوجی آپریشن میں، تو اس کے خلاف جو ہے وہ قانون سازی ہوگی۔ یہ زبردست اقدام ہے، قانون سازی ہونی چاہیے، معصوم لوگ نہیں شہید ہونے چاہیے، یہ انہوں نے اعلان کیا ہے۔ افغان طالبان کو تورا بورا جیسے مقامات پر شکست دیں گے اور دنیا اس کو انجوائے کرے گی، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ ایک شخص کہہ سکتا ہے جس کو منہ کی بواسیر ہے۔ بواسیر کی ایک اور جگہ ہوتی ہے، لیکن اس شخص کو منہ کی ہے۔ خواجہ آصف 2018 میں یہ عثمان ڈار سے ہارا، 2024 میں یہ عثمان ڈار کی ماں سے ہارا۔ بال اس کے آپ دیکھیں، اس کا باپ ضیاء کا مالشی تھا ساری عمر، اب یہ اس نے وہی خاندانی کام پکڑا ہوا ہے، یہ افغانوں کو کہہ رہا ہے۔ یہ ادھر صلح کرانے گیا تھا یا یہ کام کرانے گیا تھا؟ وہ تو ڈالری جنگ تو آئی ہمارے سر پہ منڈلا رہی ہے، بگرام ایئر بیس، فوجی اسلحہ، یہ وہ، تو بہرحال یہ کہتا ہے جی کہ بہرحال شوق پورا کر لیں، ٹھیک ہے جائیں جی تورا بورا۔ اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ راجہ فاروق حیدر، یہ سابقہ وزیر اعظم ہے، آزاد کشمیر کا چرسی ہے اور نون لیگ کا، ظاہر ہے نون لیگ کا صدر ہے تو پھر آپ نون لیگ سمجھ جائیں کس قسم کو ہوگا۔ یہ کہتا ہے کہ جو اسلام آباد کا ایوان صدر ہے وہ اس وقت سازشوں کا گڑھ بنا ہوا ہے، یہ اتحادی ہیں، نون لیگ حمایت بھی کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت بنائے۔ موتیا 40 سال سے 78 سال سے جرنیلوں نے، اور موتیا تقریباً 45 سالوں سے، کیونکہ ایک ایوب ڈیڈی اور ایک ضیاء روحانی باپ، یعنی چشمہ تو ایک ہی ہے، تو اب یہ فاروق حیدر کہہ رہا ہے کہ سازشوں کا گڑھ جو ہے وہ ایوان صدر ہے اسلام آباد والا۔ ٹھیک ہے جی، اگر ہم وی لاگ کی بات کریں تو شہزاد اکبر صاحب نے بڑا دلچسپ انکشاف کیا ہے۔ میں پہلے سوچ رہا تھا کہ یار بھائی لوگ اس میں نہیں ہیں، بھائی لوگوں کو ہونا تو ضروری ہے، اب شہزاد اکبر نے بتا دیا ہے۔ وہ یہ بتایا ہے کہ یہ جو ڈکی بھائی ہے، ڈگی بھائی ہے، ڈوگی بھائی ہے، کیا بھائی ہے پتہ نہیں، اس کے پیچھے بھی جرنیل ہے۔ یہ جو کام کرتا تھا نا، تو اس نے کوئی ایپ بتائی یا کوئی، مجھے تو نہیں پتہ یہ کیا چکر ہوتا ہے یار، جوئے شوئے، کسی جرنیل کو بتایا، جرنیل نے بہت سارا پیسہ لگا دیا، وہ پیسہ ڈوب گیا، سمجھ رہے ہیں بات، وہ پیسہ اس کا ڈوب گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بادشاہت ہے، پاکستان میں عثمانی خلافت ہے، جرنیل نے ڈگی بھائی کو اٹھوا لیا،
اٹھا لو، ورنہ پہلے وہ ستیہ خیرن تھی، سب ٹھیک تھا، چل رہا تھا، جوئے چل رہے تھے، پی ایس ایل میں جوئے کی ایپ کی وہ سپانسر ہوتا ہے، جوئے سے ان کو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے جوئے سے کہ کوئی اسلام میں جوئے، نہ وہ باتیں چھوڑیں یار، نقصان ہو گیا ایک بڑے بھائی کا، بڑے بھائی نے اٹھوا لیا۔ میں پہلے سوچ رہا تھا کہ یار اس کے پیچھے کیوں نہیں ہے، یہ پاکستان جیڑا کام ہے اس نے پیچھے ہی آن، تو اب پارل پتہ چل گیا کہ یہ جو ڈوگی بھائی ہے جس کا السیشن کی طرح اپنا منہ ہے، کام تو اس نے بھی ٹھیک کون ہے، اور اس نے اتنا مال بنایا ہے، اتنا مال بنایا ہے کہ اسے 90 کروڑ تو رشوت مانگی گئی، 90 کروڑ رشوت مانگی گئی، تو پھر مال کتنا ہوگا؟ تو بہرحال اس کے پیچھے بھی بڑے بھائی جی میرا مطلب ہے ٹھیک ہے، اس کے پیچھے بھی بڑا بھائی نکلا ہے، اس کے پیسے ڈوبے، اس نے ڈگی بھائی کو اٹھوا لیا۔ 7 لاکھ مسلمانوں کو ایک شخص قاتل ہے، اس نے کہا تھا عراق میں کیمیکل ویپنز ہیں، بایولوجیکل ویپنز ہیں، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ اس کا نام ہے لانتی کا ٹونی بلیئر، یہ 3 دفعہ برطانیہ کا وزیر اعظم رہا، اور عراق کی جنگ تھی، اس دور میں برطانوی خود اسے امریکہ کا پپی کہتے تھے، کتورا کہتے تھے کہ یہ کتورا ہے امریکہ کا بلیئر۔ اور جب سارا کچھ ختم ہو گیا، عراق تباہ ہو گیا، صدام حسین چلے گئے، تہذیب تباہ کر دی گئی، اس شخص نے پتہ کیا کہا تھا؟ سوری ہم نے لاکھوں بندے مار دیے، سوری، یہ ٹونی بلیئر نے۔ یہ ٹونی بلیئر اب فلسطین میں سربراہ بن رہا ہے، غزہ میں، اس کو جو فوجیں جائیں گی سلوٹ ماریں گی، یہ ایک قسم کا وائسرائے بن کے جا رہا ہے ٹونی بلیئر۔ بوزنیا ہرزیگووینا جو وہاں پہ انہوں نے کیا، یعنی وہ داستانیں کبھی آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے، اس شخص نے عراق میں سارا کردار اسی کا تھا۔ جب لاکھوں کے مظاہرے ہوئے اس کے خلاف لندن میں، عراق کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے پیچھے یہ تھا، یہ کتورا امریکہ کا، امریکہ تو تھا ہی تھا لیکن یہ شہ دینے والوں میں تھا۔ اب یہ سربراہ بن رہا ہے جو اتھارٹی بنے گی غزہ میں۔ اب ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ اس کے بعد والد صاحب، یعنی جو بڑے کا جو والد تھا نا بڑے کا، یہ نون لیگ ایٹ اٹس بیسٹ، بڑے جڑا پیو آئی نا وہ ارب پتی آئی، کیونکہ اس نے بیٹی آکھا ہے کہ ارب پتی دادا کے پوتے تھے، جڑا وڈا ہے میاں اس نے ابا ارب پتی آئی، جڑا چھوٹا میاں ہے اس نے ابا غریب آئی۔ اس نے اسمبلی میں کہا کہ میں ایک غریب کسان کا بیٹا تھا۔ اب اس نے کیا کہا ہے؟ اب اس نے کہا ہے کہ جی ہماری جو ہے نا وہ سٹیل مل نیشنلائز کر لی گئی بھٹو دور میں۔ پھر یہ نہیں بتایا کہ ضیاء نے کیا کیا، ضیاء نے وہ واپس بھی کی جو نواں ابا ہم نے بنایا میاں شریف کے علاوہ، کتنا مال دیا ہمیں کاروبار کے لیے، یہ اس نے بتایا ہے کہ میرے والد نے 18 مہینے میں 6 فیکٹریاں کھڑی کر دی پاکستان میں۔ جی پاکستان میں آپ لوگ 18 مہینے میں مکان بنا کے دکھائیں کہ آپ کا مکان فنشنگ تک پورا ہو جائے 18 مہینے میں۔ اس کے باپ نے 6 فیکٹریاں کھڑی کر دی۔ بیٹا وزیر اعظم ہو، بیٹا وزیر اعلیٰ ہو، پیو صدر ہوئے، ضیاء الحق، ادھر جنرل جیلانی ہو، پتہ نہیں جنرل جیلانی کے کون سے شوق تھے، وہ جو ہے نا پنجاب کا گورنر ہو، تو پھر 6 ماہ میں ہم نے 6 فیکٹریاں لگا لی، اور پھر دیکھیں اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ پھر مے فیئر بھی آ گیا، اور ایون فیلڈ بھی آ گیا، اور ہائیڈ پارک بھی آ گیا، اور وہ جو پھر رہے ہیں جن کی انسانوں کی طرح شکلیں نہیں ہیں، اللہ معاف کرے ان کے بچوں کی، وہ ارب پتی بھی بن گئے۔ سلمان شہباز کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اگر کسی سرکاری دفتر میں یہ کلرکی کا انٹرویو دینے جائیں، اور جس طرح عام بندے کا ٹیسٹ اور انٹرویو ہوتا ہے، کسی کی اولاد، یہ حرام خور اولاد کلرک نہیں بھرتی ہو سکے گی، چاہے وہ زرداری کی ہے چاہے وہ ان کی ہے، جو ہسٹری میں فکشن پڑھتی ہے، جو مکھیہ منتری ہے۔ بہرحال اس کے باپ نے جو ہے 18 مہینوں میں جو ہے وہ 6 فیکٹریاں وہ کھڑی کر دی پاکستان میں۔ یہ لوگ اصل مالک ہیں پاکستان کے، کیونکہ مقابلہ ہوتا نہیں ہے۔ ہارون رشید صاحب لکھتے ہیں کہ 9 بجے عسکری بینک میں پتہ نہیں کتنے ارب کا جو ہے نا وہ قرضہ انہوں نے اپلائی کیا، اور 2 بجے تقریباً 2:30 بجے وہ سارا پروسیس ہو کے ان کے اکاؤنٹ میں آ گیا۔
تو ظاہر ہے جب آپ کو مقابلہ ہی نہ ہو، آپ ذرا ایک بجلی کا میٹر لگوا کے دکھائیں 18 ماہ میں، گیس کا میٹر لگوا لیں، فون کا کنیکشن لے لیں، انہوں نے 6 فیکٹریاں کھڑی کر دی۔ اتنا جھوٹا خاندان، اتنا جھوٹا خاندان شاید ہی روئے زمین پہ کوئی ہو جتنا یہ لاہور۔ بیسیکلی ظاہر ہے ہماری زبان میں کمی کہتے ہیں، میں اس کا حامی نہیں ہوں اس فلسفے کا، لیکن کمی ہوتے ہیں۔ ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ پتر تو سے نو مننے پڑھے لکھے کمی ہونے، چاہے وہ جدھر بھی پہنچ جائیں۔ تو یہ بھائی نا، اس نے 6 فیکٹریاں اس کے باپ نے لگا دی، لیکن یہ ذہن میں رکھیں بڑے کا باپ ارب پتی تھا، چھوٹے کا باپ غریب کسان تھا، اور یہ جو ہے نا اس نے 6 فیکٹریاں لگا لی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اڈیالہ جیل میں اطلاع دی گئی کہ رات کو بہت سردی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے میں بھی پنڈی میں رہتا ہوں تو سردی ہوتی ہے، کوئی شک نہیں ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے، تو چادر پہنچائی جائے جو ضمیر کا قیدی ہے، جو دمشق کے قید خانے میں ہے، جو سلمان بن عبد الملک کا قیدی ہے، جس کے قیدی محمد بن قاسم تھے، سلمان بن عبد الملک، جس کا قیدی طارق بن زیاد تھا، جس کا قیدی قتیبہ بن مسلم تھا، جس کا قیدی موسیٰ بن نصیر تھا۔ تو ایک قیدی ہے، اس کو چادر دی جائے یا کوئی چیز دی جائے اوڑھنے کے لیے، لیکن جیل انتظامیہ نے جب جیل کو اوپر کہا گیا جیلر کو، تو جیلر نے کہا کہ اوپر سے حکم ہے، اوپر سے کہ نہ دی جائے۔ اس لیے بار بار آپ کو کہتا ہوں نا کہ اللہ کرے آپ کا کوئی دشمن نہ ہو، اللہ کرے، اگر ہو بھی صحیح، کیونکہ مجھے اب کنفیوژن ہے، مولا حسین علیہ السلام تھے یا مولا علی علیہ السلام تھے، مجھے کنفیوژن ہے، لیکن ایک ہی بات ہے، ان میں سے کسی نے کہا تھا کہ اگر تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے تم نے زندگی میں کبھی بھی سچ بات نہیں کی، حق بات کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ مفہوم یہ ہے، تم حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ علی شریعتی نے کہا کہ اگر تم حق بات نہیں کہتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم مسجد میں کھڑے ہو یا شراب خانے میں کھڑے ہو، جب حق بات ہی نہیں کہنی۔ اول تو آپ کو دشمن نہ ملے، اگر ملے تو ظرف والا ملے، ظرف والا۔ یہ کمی کموڑے، یہ حادثوں کی پیداوار، یہ مختلف ذرائع استعمال کر کے یہ اونچے عہدوں پہ بیٹھ گئے۔ چنگیز خان سے کہا کہ آپ بہت ظالم ہیں، ایک شخص نے، دوست نے کہا میں نے کبھی ظلم نہیں کیا، کبھی ظلم؟ وہ کہتا ہے جی چھڈو، میرے سامنے آپ نے مینار بنائے۔ چنگیز خان نے کہا ظلم یہ نہیں ہوتا لالے، ظلم ہوتا ہے نااہل کو ذمہ داری دے دینا، سربراہی دے دینا، یہ ظلم ہوتا ہے لوگوں پر۔ اب چنگیز خان کے قانون کے مطابق یہاں کوئی بندہ اپنی میرٹ پہ بیٹھا ہے، یا افریدی میرٹ پہ ہے، امین الدین خان میرٹ پہ ہے، بتائیں کوئی مکھیہ منتری میرٹ پہ ہے، وہ چابی والا کھلونا سرفراز بگٹی میرٹ پہ ہے، سب سے بڑھ کر شبو پالشیا میرٹ پہ ہے، فارم 47 والا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ جی قومی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی، عمران خان کو چادر نہیں دینی۔ کربلا تو بہت پیچھے رہ گیا نا، پانی بند کر دیں اور جو ہے نا وہ کھانا بند کر دیں، وہ تو بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ یہاں پہ یعنی بندہ کہتا ہے کہ آپ اس حد سے نیچے نہیں گریں گے، عدت سے نیچے نہیں گریں گے، توشہ خانہ سے نیچے نہیں گریں گے، وہ ہمیں غلط ثابت کر دیتے ہیں، وہ غلط ثابت کر دیتے ہیں نون لیگ والے، اور وہ اس سے بھی نیچے گر جاتے ہیں۔ بہرحال چادر نہیں دی گئی کہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، ایٹمی راز چوری ہو جائیں گے۔ عمران خان 73 سال عمر ہے اس کی کہ کوئی چادر، اوپر سے حکم ہے چادر نہ دی جائے۔ فاتح وہ ہے، کس طرح فاتح ہے؟ توشہ خانہ کے بارے میں کہا گیا، یعنی یہ نواز شریف کی جو کڑی ہے اس کا حکم تھا، اس کی فرمائش تھی، نواز شریف کی فرمائش تھی مری پلان میں کہ عمران خان کو سزا دی جائے، اکتوبر میں سزا دی جائے، تو وہ سزا نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ روز کی بنیاد پہ چلا رہے تھے، روز کی بنیاد پر۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ خان صاحب کوئی کال نہ دے دیں، ادھر سہیل آفریدی نومبر میں جو ہے نا وہ خطرہ ہے کہ لوگ اسلام آباد نہ آئیں، تو 27 نومبر تک تمام سماعتیں، تمام کیس، تمام تاریخیں
बंद कर दी गई हैं 27 नवंबर तक। जाने की बातें जाने दो। मैंने आपको बताया नवंबर, आपको बताया बहुत कुछ होगा। खान पे तो बहुत भारी पड़ेगा नवंबर, बहुत भारी पड़ेगा कि उसका कोई पैगाम बाहर ना आए, कोई कॉल सामने। डर गई होए, डर गई होए, डर गई होए, बंद कर दिया, राब्ता काट दिया। वो फाते है, आप न माने। यानी आप में से कोई लिख दे ना, कमेंट में लिख दे कि हुसैन फाते नहीं है, लिख दे। अगर किसी का जिगर है तो वो लिख दे कि यजीद फाते था। मेरी तो ज़ाती राय है कि यजीद को ऐसी शिकस्त हुई कि क़यामत तक जो है ना वो याद रखेगा कि उसे शिकस्त हुई। और इराक़ में चले जाएं, करबला में जिस तरह काबा आबाद है, उसी तरह वफा का काबा आबाद है, वो भी आबाद है। क्योंकि लोगों को पता है कि फाते हैं, ये फाते हैं, साथ ही लमदार है और साथ ही सिपह सलार है, एक ही हरम है, वो फाते हैं। तो यहाँ पे इमरान खान फाते है, बंदूक, सोटा, डंडा, मुलाकातें बंद, मुलाकातों पे पाबंदी, समातें मनसूख, बादशाहत है, उस्मानी खिलाफत है। लेकिन ये चलेगा नहीं, ये ज़हन में रखें, ये चलेगा नहीं। इमरान खान की तमाम मुलाकातें ख़त्म कर दी गई हैं। इमरान खान को दुनिया से काट दिया गया है, बहनों से, वकीलों से, रिश्तेदारों से। लेकिन ये चलेगा नहीं, ये बात आप मेरी लिख लें। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।